بہت سارے ایسے اعمال جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے جن کو اختیار کر کے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ انہی میں سے کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کو اگر ہم اختیار کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف جنت میں داخل کرے گا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں بتایا کہ ان اعمال کے کرنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ آپ سوچئے کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جو جنت میں ایک دروازے سے بھی چلا جائے تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آپ اس شخص کے بارے میں سوچئے کہ اس شخص کا کیا مقام ہوگا، اس کی کامیابی کا کیا لیول ہوگا اور اس کی خوشی کا کیا مقام ہوگا کہ جب وہ قیامت کے دن جنت کے دروازوں کے قریب پہنچے گا تو جنت کے 8 دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جائیں۔ بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن یہ چیز جو ہے یہ آبویسلی ہمیں جنت میں داخل ہونے کے لیے کچھ تو ایسے اعمال کرنے پڑیں گے، اور وہ اعمال کیا ہیں وہ ہم اپنے اندازے سے تو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے ایسے اعمال بتائے جن کو اختیار کر کے ہم لوگ ان میں سے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ کہ جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ایسے شخص کو پکاریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھتا ہے، ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ وضو تو سبھی کرتے ہیں، جب نماز کے لیے وضو کریں تو میک شور کریں کہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے آپ سے کیا فرمایا، ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر وضو آپ واش روم میں کر رہے ہیں یا ٹوائلٹ میں کر رہے ہیں تو اس وقت ٹوائلٹ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ دعا ٹوائلٹ سے باہر آ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی وضو کریں اس کے بعد یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے فرمایا، عورتوں کے لیے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، 4 کام، جو عورت بھی یہ 4 کام کرے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ان 4 کاموں کو کرنا پڑے گا۔ جو عورت بھی یہ 4 کام کرے گی اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا، اور جب خطبہ دینا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ 3 دفعہ یہ فرمایا اور اپنا چہرہ مبارک نیچے کر لیا اور بیٹھ گئے۔ تو صحابہ جو ہیں وہ بہت پریشان ہوئے، یہاں تک کہ صحابہ نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کون سے احکامات آنے والے ہیں، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا چہرہ مبارک اوپر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار کو دیکھنا ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اوپر کیا اور کیا فرمایا کہ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائے رکھے، ایسے شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ بھی 4 کام کرنے والے ہیں، جو شخص بھی یہ 4 کام کرے گا اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ عمل کریں، کیونکہ ایک دروازے سے بھی چلے جائیں انشاءاللہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ ان اعمال کو اپنی زندگی میں فوکس کریں اور ان پہ عمل کرنا شروع کریں۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے لیے قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔